اور کرتا ہوں آپ کی بار سے بات نکلی نا سر، ایک واقعہ ہوا تھا، انجینئر محمد علی مرزا جیلوی صاحب جو ہے نا، انہوں نے بھی یہ بات کی، اور غالباً شاید میں غلط نہ کہہ رہا ہوں، کاشف علی ملک بھائی جو ہے نا، انہوں نے بھی شاید اس قسم کی کوئی بات کی ہے. تو انجینئر صاحب کی بات کا تو خیر وہ بہت زیادہ نا اس پہ پاکستان لیول پہ نا اہل تشیع جو ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، جو انجینئر صاحب کو بہت فالو کرتے ہیں، وہ بہت ناراض ہوئے، بڑا غصہ کیا، اس میں انجینئر صاحب کے رات پہ ویڈیوز بھی بنائیں. وہ اس طرح سے ہوا کہ انجینئر صاحب نے نا ایک کلپ میں یہ بات کی کہ اس کا لب لباب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ انجینئر صاحب کے نہیں بتا رہا. اس کا لب لباب یہ تھا نا کہ جو 11 شخصیات ہیں نا، حضرت مولا امام علی علیہ السلام سے لے کے حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام تک، ان کا تو وجود کا تو کوئی بدبخت سے بدبخت ترین شخص بھی منکر نہیں ہے. اچھا. اور اہل سنت جو ہیں وہ سارے ان کی امامت کے قائل ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں یہ علم کے سمندر ہیں، یہ اپنا تقوی کے سمندر ہیں، یہ جناب اس کے دلیری کے پہاڑ ہیں، یہ جناب بلکہ جو روحانی ٹائپ لوگ ہیں وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ یہ تصوف کے امام ہیں، یہ جناب اس کے امام ہیں، روحانیت کے امام ہیں. محسوس میں اللہ والی بات پہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن وہ شخصیات کے منکر نہیں ہے نا، کہ دنیا میں آئے نہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو 12ویں شخصیت ہے نا، حضرت سیدنا امام محمد المہدی علیہ السلام، ان کے متعلق بھی اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ تو آئیں گے اور ان کی امامت جو ہے وہ ہم مانتے ہیں. لیکن یہ حضرات یہ کہتے ہیں جی کہ ان کے وجود پر اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی شخصیت ایسی ہی ہوتی جیسی 11 ائمہ کی ہے تو اختلاف اہل سنت کو کیا دماغ خراب تھا اہل سنت کے اختلاف کرتے. اور دوسری دلیل جو انجینئر صاحب نے دی نا، انہوں نے یہ دی، انہوں نے کہا جی کہ ہوا یہ ہے مسئلہ کہ حضرت سیدنا امام محمد المہدی علیہ السلام جو ہے نا، ان کا میں رابطہ کرنا چاہتا ہوں. انجینئر صاحب نے کلپ میں یہ بات کی نا، انہوں نے یہ کہا جی کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میرا دماغ خراب ہے کہ میں سنیوں کی، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، وہابیوں کی اور شیعوں کی جناب خام میں جو ہے وہ ان کی منتیں ترلے کرتا ہوں، ان سے دین پوچھتا ہوں. اگر امام موجود ہیں تو مجھے کیا، میرا دماغ خراب ہے، میں پاگل ہوں کہ میں ان کے پاس نہ جاؤں، حضرت امام علیہ السلام سے جن کا اللہ سے رابطہ، ان سے کیوں نہ میں دین لوں؟ تو مجھے آپ ان کا کوئی رابطہ نمبر دیں. انہوں نے پھر یہ بات کی، انہوں نے کہا جی آپ کو تو شاہ جی پتا ہوگا نا، کلپ میں انہوں نے مجھے کہا. میں نے کہا جی مجھے کیا پتا ہونا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ کس جگہ پر ہے؟ تو میں نے بتایا، میں نے کہا جی سرداب ایک جگہ ہے. تو اس پر پھر جو ہے نا وہ اہل تشیع بھائی بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے ہمارے رات پہ ویڈیوز بھی بنائی. انہوں نے کہا جی ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ غار میں ہیں، بلکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ کہاں پر ہیں. تو انجینئر صاحب نے پھر دوبارہ کلپ میں یہ کہا، انہوں نے کہا جی میرا ایسے کوئی مقصد نہیں تھا، نعوذ باللہ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہے میں یہ عقلی بات کر رہا ہوں کہ اگر امام موجود ہیں تو یہ کون وہ بدبخت اور بیوقوف شخص ہے کہ جو مولویوں کے پیچھے خوار ہو جائے، شیعہ سنی کے پیچھے، کیوں نہیں امام سے سمجھ گیا. آپ نے ابھی، میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں بھائی. ہم نے پچھلے دیکھیں، آپ نے پچھلی دفعہ کال کیا تھا، آپ نے مولوی کاشف صاحب کا ذکر فرمایا، کہا کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایران بھی گئے ہیں، ایرانیوں سے بھی انہوں نے مناظرے کیے ہیں، شیعہ علماء سے مناظرے کیے ہیں، جیت بھی گئے ہیں، آپ نے ذکر فرمایا. نہیں جیتنے کا تو خیر انہوں نے نہیں کہا کہ میں جیتا ہوں. اچھا، بہرحال وہ لیکن جو بھی مطلب وہ کہتے ہیں میں ان سے بڑی صحبت اختیار کی ہے. اچھی بات ہے، وہ مولوی اسحاق صاحب کے شاگرد بھی رہے ہیں، آپ یہ سب آپ باتیں آپ نے کی. ہم نے اسی وقت آپ کو بہت ہی پیار سے، محبت سے ان کو دعوت دی کہ ان سے گفتگو کرنے کا اگر وہ چاہیں تو ہم حاضر ہیں. وہ شرط بھی خود رکھتے ہیں، وقت بھی خود رکھتے ہیں، موضوع بھی وہ خود انتخاب کریں، ہم جو بھی وہ کہتے ہیں ہمیں منظور. ہم نے یہی عرض کیا نا. تو آپ نے ان کو پیغام پہنچایا ہوگا، ان کا جواب کیا ہے ہمیں بتائیں. سر ان کا جواب جو ہے نا وہ تو خیر انہوں نے ریکارڈنگ میں بھی کرا دیا نا. وہ اگر آپ سنیں نا، جو انہوں نے جب میں نے آپ کے متعلق ان سے سوال کیا تھا نا، اچھا، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں یہ بڑا ذوق رکھتا تھا اور میرے استاد جی بھی بڑا ذوق رکھتے تھے مناظروں کا اور ان چیزوں کا. اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں ہماری نا ان سے شیعہ علماء سے اہل سنت کے مقابلے میں زیادہ جو ہے انٹریکشن رہتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں یار کہ ہم ان چیز سے نا بیزار ہو گئے ہیں آپ مناظروں سے، کیونکہ ان سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. وہ کہتے ہیں اب علامہ ملک آفتاب حسین جوادی صاحب ہیں، جس دن وہ پنڈ اسلام آباد آئے تھے وہ کہتے ہیں میں نے ابھی ان سے ملنے کے لیے بھی جانا ہے. اور ایک وہ سندھو صاحب ہیں، ان کا بھی انہوں نے کہا کہ جی ان کے ساتھ بھی میں رہا ہوں، تو ان سے بھی میرا بڑا پیار محبت ہے، اسلام آباد میں بھی ہماری ہیں. وہ کہتے ہیں یار مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارا، وہ ان کی بھی بات کا لب لباب یہی ہے. وہ کہتے ہیں یار مسئلہ مین یہ ہے کہ ہمیں کوئی پاگل تو نہیں ہے نا، ہم اگر ہمارا امام سے رابطہ ہو جائے تو ہمیں کیا دماغ ہمارا خراب ہے کہ ہم نہ مانیں؟ کیوں نہ مانیں؟ ہم تو خود پریشان بیٹھے ہیں. مفتی اسحاق صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، ہم پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، پریشان پھر رہے ہیں. کیوں نہیں ہمارا امام سے رابطہ کرایا جاتا؟ ٹھیک.
بہرحال اب آپ جواب سنیے اپنا. ٹھیک ہے عزیزو، ہم نہیں کہتے کہ ان سے مناظرہ ہو، دیکھیں ہم ان سے گفتگو کریں، وہ ہمارے مذہب کے متعلق بات کرتے ہیں، وہ ان کے باتیں نشر کرتے ہیں، ان کے جو استاد ہیں مولوی اسحاق صاحب کے باتیں ہیں کہ انہوں نے ہمارے مذہب کے متعلق بہت باتیں ایسی کی ہیں، بہت ہی جاہلانہ، یعنی بہت ہی بچے گانا باتیں کی ہیں انہوں نے، جو میں نے ان کے کلپس دیکھے ہیں. بات آپ نے بھیجے ان کلپس ان کے، ہم نے جدا کیا، میں تعجب ہوا واقعا. بہرحال اگر وہ چاہتے کیا گفتگو ہو جائے تو میں نہیں کہتا کہ وہ مناظرہ کریں، ہمیں بھی مناظرے کا شوق نہیں ہے کہ ہم مناظرے کریں، لیکن اگر وہ چاہیں اپنے باتوں کو ہمارے سامنے ذکر کریں، ہم ان کی باتوں کو جواب دینے کے لیے ہم حاضر ہیں، آمادہ ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب آپ نے جو سوال کیا، اب وہ آپ سامنے نہیں آنا چاہتے، میں نے جیسے آپ کو کہا تھا نا پہلے کہ آگے کوئی نہیں آئے گا، وہی میرا وعدہ ہے، مختلف بہانے مختلف ہوں گے. نہیں، وہ جو 6-7 محمد جن 7-8 علماء کے نام میں نے آپ کو بتایا نا، وہ تو بالکل تیار ہیں، ان کی تو ویڈیوز موجود ہیں. میرا وعدہ کھلا ہے بھائی. میں جن لوگوں کو نہیں جانتا ہوں یا بعض لوگ جو گالی گلوچ والے ہیں یا یزیدی لوگ ہیں، میں ان کو میں عزت نہیں دینا چاہتا کہ نام لے کر ان کو پکاروں. بہرحال جو بھی چاہے میرے ساتھ بات کرے، تو اگر وہ گالی کا اہل نہیں ہے، ٹیلی فون پہ یا ویڈیو کال پہ میں حاضر ہوں، یہ میرا مختصر جواب ہے. لیکن جو اگر نام لے کر آپ کہنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو عاقل لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، اہل گالی نہیں، ان کے لیے میں کلپس بنا دوں گا انشاءاللہ. اچھا، اب آپ نے خود ابھی کہا ہے کہ آپ لوگ 11 اماموں کو مانتے ہیں کہ علم کے سمندر ہیں، ٹھیک ہے نا، علم کے سمندر، اور یہ سچے ہیں، یہ صدوق ہیں، تو ان سے آپ لوگ کیوں دین نہیں لیتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان سے دین کیوں نہیں لیتے. تو ابو حنیفہ کون ہے بھائی؟ ابو حنیفہ کے متعلق اگر ہم آپ کے علماء کے اپنے اقوال دکھائیں بھائی، کہ اس کو مار مار کے کفر سے 2-3 دفعہ اس کا توبہ کرایا زبردستی، اس کا آپ کے اپنے علماء کے اقوال ہیں بھائی، اس کے زندگی نامے میں ایسی باتیں، ایسے فتوے یار کہ عجیب و غریب. ان کے جو اگر میں اس کا پروفائل کھول دوں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، خدا جانتا ہے. میں ڈرتا ہوں اسی سے کہ فتنہ ہو جائے گا کہ اس کے متعلق آپ کے اپنے علماء ابو حنیفہ کے متعلق جو ان کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یا دوسرے علماء، یا بخاری کو خود اس کے استاد نے تکفیر کیا، بخاری کو خود اس کو نیشابور سے اس کو استاد نے کفر کی وجہ سے اس کو نکالا ہے، پھر بخارا میں آخر عمر بخارا گیا تو بخارا سے بھی اس کو کفر کی وجہ سے نکالا تھا حاکم بخارا نے. تو ایسے لوگوں جن پہ کفر کا ٹپا ہے ان سے دین لیتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ 11 امام جو ہیں علم کے سمندر ہیں، ان سے کیوں آپ دین نہیں لیتے ہو؟ نماز، روزہ، مختلف احکام، ان سے کیوں آپ لوگ اخذ نہیں کرتے ہو؟ بلکہ ان کے قاتلین کے، ان کے جن لوگوں نے ان پہ ظلم کیا ہے، ان کو تم رضی اللہ کہتے ہو. پہلی بات تو یہ سمجھاؤ، یہ بات درست نہیں آپ کی. پھر آپ نے کہا ہے کہ آپ کے دوست نے فرمایا ہے کہ ہمارا دماغ خراب ہے کہ اگر کوئی بات ہمارے سچ ثابت ہو اور ہم اس کی اتباع نہ کریں. بالکل بات یہی ہے عزیزوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اکثر لوگ جو حق کا انکار کرتے ہیں، حق کا جہد کرتے ہیں، وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ حق کو نہیں سمجھتے، حق کو سمجھ کر بھی بہت سارے لوگ حق کا انکار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ حق کو سمجھ کر بھی حق کا انکار کرتے ہیں. جیسے فرعون تھا، فرعون وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پہ ہیں، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ جھوٹے آدمی نہیں ہے. وہ بچپن سے موسیٰ علیہ السلام کو جانتا تھا کہ یہ کتنا پاک آدمی ہے، سچا آدمی ہے. اس کے باوجود اس نے موسیٰ علیہ السلام کو سے کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے. اور وہ خود کہتا تھا میں خدا ہوں، اس کو پتا تھا کہ وہ خدا نہیں تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں، اس کے جادوگروں نے خود ایمان سجدے کیا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لائے. اس کو پتا تھا یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے. اس کے باوجود وہ اپنے برائی پہ تلا ہوا تھا. تو بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو حق سمجھ آئے آپ حق کا انکار کریں. پہلی بات تو یہی ہے، آپ کے اور انجینئرز آپ کے جھوٹے ہونے میں کہ آپ ایک طرف سے کہتے ہیں 11 امام کو ہم مانتے ہیں، تو مانتے ہیں کون سی بات کو آپ نے قبول کیا، ان کی کون سی روایت آپ لوگوں نے قبول کی ہے؟ دین ان سے لیتے ہو یا بخاری کا پروندہ میں کبھی کھولوں گا آپ کے لیے، بخاری کا جو فائل ہے میں آپ کھول دوں گا آپ کے لیے، یا ابو حنیفہ کا یا ان لوگوں کا. پہلی بات. دوسری بات، اگر ان 11 اماموں کو مانتے ہو تو ان 11 اماموں کے احادیث بہت زیادہ ہیں. آپ کو پتا ہے علی الحسن صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت سے پہلے ان کی غیبت پر ہمارے محدثین نے اہل بیت علیہ السلام کی احادیث، ان کی غیبت پر کتابیں لکھی ان کے ولادت سے پہلے. اب اگر آپ ہمارے کتب میں جائیے تو بہت سارے کتابیں ہیں، کتاب الغیبہ، کہ 12 حجت کی غیبت ہوگی،
ان سے ولادت سے پہلے، ان کے غیبت سے بہت عرصہ پہلے کتابیں لکھی گئی ان کے غیبت پر کہ یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ہے کہ ان کی عمر بہت طولانی ہوگی، ان کی غیبت بہت طولانی ہوگی، ان کے غیبت میں لوگ پریشان ہو جائیں گے، ان کے غیبت میں شیعوں پہ بہت ظلم ہوگا۔ تو اگر یہ مانتے ہو، 11 اماموں کو مانتے ہو، تو انہوں نے خبر اجازت روایات ہیں یہ کس دو کتب میں ہیں؟ یہ روایات اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی زبان سے ان یہ کتب اہل بیت علیہ امام زمان علیہ السلام کی ولادت سے پہلے لکھی گئی ہیں، اور ان سے پہلے ائمہ طاہرین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن، امام حسین۔ اختلاف کیوں ہے جی؟ اختلاف، میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں قرآن مجید کی، ایک منٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ اختلاف کیوں؟ نہیں، جو اب یہ جو حضرت امام ان کے جو بھائی ہیں، حضرت امام علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے وراثت بھی لی ہے نا ان کی۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، کہ جو میرا کہ امام حسن ایک میں آیت آپ کو دکھاؤں، میں آیت دکھاتا ہوں ابو بھائی صاحب، میں آپ کو ایک آیت دکھاتا ہوں قرآن مجید کی کہ آپ کو بالکل تسلی ہو جائے کہ بات کیا آیت ہے۔ ایک منٹ بھائی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اختلاف کرتا ہے اس لیے کہ اختلاف کرتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا؟ یہ ملاحظہ فرمائے قرآن مجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ملاحظہ فرمائے، شہید اللہ انه لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا اللہ هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، جو لوگ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا، قرآن، ان کو تورات دیا، زبور دیا وغیرہ، جو کتاب انجیل دیا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، ان کا اختلاف یہ نہیں تھا جہل کی وجہ سے، جاننے کے باوجود، علم کے باوجود، یہ علم یقین کو بولتے ہیں، یقین ہونے کے باوجود کہ فلاں مسئلہ حق ہے، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا ہے، انہوں نے مخالفت کی ہے۔ ایک منٹ میں ایک اور آیت آپ کو دکھاؤں، سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِهُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ دیکھیں یہود کے متعلق فرمان ہے کہ اللہ کی جانب سے کتاب آیا، یعنی قرآن مجید، مصدق لما معہم، اور قرآن تصدیق کرتا ہے ان چیزوں میں کا جو تورات میں موجود تھا، پہلے سے تورات میں پہلے سے موجود تھا۔ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہود کی یہ حالت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جو عرب ان رہتے تھے وہ بت پرست تھے، عربوں سے کہتے تھے، وہ ان کو خبر دیتے تھے اپنی فتح کی، عربوں کو، عرب کہتے تھے تم یہودی کم ہو، تمہاری عدد ہی نہیں ہے، ذلیل تھے یہود، ذلیل تھے عربوں کے درمیان کیونکہ تعداد کم تھی ان کے، تو وہ کہتے تھے کہ ہماری فتح ہوگی، یہود کہتے تھے کیونکہ ایک پیغمبر آئے گا، ایک نبی آئے گا، اسی عرب میں آئے گا، اور وہ ہماری دین کی تصدیق کرے گا، وہ جب آئے گا اس کے زور سے ہم آپ سب کو جو ہے، آپ سب ہماری فتح ہوگی آپ سب کو۔ اچھا، فلما جاءہم، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے، ما عرفوا کفروا بہ، جو ہی انہوں نے پہچان لیا، یہود پہچان لیا، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، انہوں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عرب یہودیوں نے اپنی کتاب میں دیکھا کہ جو بھی نشانیاں، جو بھی بشارتیں پرانے انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی تھی، وہ ان پہ ہو بہو صادق ہے، پہچان لیا انہوں نے، مگر اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، کفر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے معجزے نہیں دیکھے، معجزے دیکھے، آیتیں نہیں دیکھی جو تورات میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی، انہوں نے وہ آیتیں چینج کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے چینج کرتے تھے تاکہ عوام کو فریب دے، تاکہ وہ نہ سمجھ لے کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی۔ یہ نہیں ہوتا میرے بھائی کہ اگر کسی کو یہ حق کے ساتھ اختلاف ہمیشہ جہل کی وجہ سے ہوتا ہے، نہیں، حق کے ساتھ اختلاف بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جان کر لوگ اختلاف کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے حق کس کے ساتھ ہے، اس کے باوجود یہ جو ابو جہل تھا، ابو لہب تھے، یہ لوگ خوب جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے آدمی ہیں، وہ خود کہتے تھے امین، لقب دیا تھا ان کو امین کا، یعنی اتنے سچے، امانت دار، ان جیسا کوئی نہیں ہے،
اور پھر معجزات کے ساتھ. اور جو بات بھی لے کے آئے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بت خدا نہیں ہے, یہ تو سب انسان کو سمجھ آتا ہے نا. کوئی بیوقوف ہی ہوگا. یہ ابو لہب ابو جہل یہ لوگ بیوقوف تو نہیں تھے, یہ بہت سمجھدار لوگ تھے. یہ ایسے نہیں تھا کہ ان کو کوئی یہ بہت ہی پاگل انسان تھے, نہیں سمجھدار تھے. یہ ابو جہل تو جو تھا اس کو ابو الحکم بولتے تھے, یہ حکمت کا باپ. مسلمانوں نے اس کو گالی کے طور پہ ابو جہل کا لقب دیا. ان کو پتا تھا کہ یہ بت جو ہیں سب جھوٹے ہیں, خدا نہیں ہے, لیکن اس کے جاننے کے باوجود اور یہ معجزات دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, اس کے باوجود وہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے. یہ جادوگری کا جو تپا لگاتے تھے, یہ نہیں کہ واقعا ان کو شبہ تھا کہ یہ جادوگر ہے, ان کو پتا تھا یہ جادوگر نہیں ہے. تو بہرحال بنی ہاشم میں بہت سارے لوگ تھے, بنی ہاشم میں بہت سارے وہ امامت کا ادعا کرتے تھے یا امام صادق علیہ السلام کی امامت کا انکار کرتے تھے. وہ اس کی وجہ یہ نہیں تھے کہ وہ ان کو جہل تھا, وہ جانتے تھے ہوائی نفس کی وجہ سے, شہوت کی وجہ سے, خدا کی یاد سے غفلت کی وجہ سے انکار کرتے تھے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ نہیں, لیکن سر امامت کا دعویٰ کر کے اس زمانے میں فائدہ کیا تھا؟ اس زمانے میں مصیبتیں ہی آئیں گے. نہیں, مصیبتیں کہانی تھے. جن لوگوں نے امامت کے دعوے کیے تھے انہوں نے خلافت کے لیے لڑے بھی تھے. جن لوگوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے پیسے جمع کیے تھے, فوج جمع کیا تھا, لوگوں سے بیعتیں لی تھی. اس کی تاریخ بہت لمبی ہے. میں آپ کو کبھی دکھاؤں گا نا کہ بنی ہاشم میں سے, بنی فاطمہ میں سے, یعنی جو سید لوگ تھے, امام حسن علیہ السلام اکثر کے اولاد یا امام حسین علیہ السلام کے اولاد سے جن لوگوں نے امامت کے جھوٹے دعوے کیے تھے, انہوں نے اکثر ان میں سے کم ہی لوگ رہے ہوں جنہوں نے فوج اکٹھے نہیں کیے اور لڑے نہیں. ہمیشہ وہ لڑتے تھے اور بہت سالوں تک ان کے مختلف ان کے افواج نکلتی. یہ سب خلافت کے چکر میں, کہ جو دیکھیں اب بنی امیہ تھا, ان کا خلافت ختم ہو کے بنی عباس کو ملی ہے. بنی عباس کو کیوں خلافت ملی ہے؟ کیونکہ انہوں نے سیاسی جدوجہد کی, انہوں نے محنت کی, ان کو خلافت ملی. ہم حقدار تو ہم ہیں کیونکہ ہمارے جد جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام, خلافت تو ان کا حق تھا. تو اس لیے یہ لوگ فائدہ بڑا تھا ان کو, جن لوگوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا. یا مثلا امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو بھائی ہیں جعفر, وہ ان کو تو مال دنیا ملنا تھا, جو وراثت میں جو حصہ ہے بائی کا, کہہ دے بائی کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے, سب مال میں لے لوں, وہ تو واضح ہے اس کا فائدہ کیا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو بہرحال نہیں, ابھی میں آپ کا پہلے سوال کا جواب دے دوں, اس کا جواب ختم نہیں ہوا. آپ نے کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام کہاں. پہلی بات تو ہے آپ 11 اماموں کو مانتے ہیں. ان 11 اماموں کے بہت سارے فرامین ہیں, ان فرامین کو آپ ایک بھی نہیں مانتے. کہتے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں, یہ بڑے علم کے سمندر ہے, یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں, یہ وہ. پر احترام کے باوجود ان کے دشمنوں سے لیتے ہو, ان سے کچھ نہیں لیتے, پہلی بات. اور دوسری بات, انہی 11 اماموں نے ہر ایک امام, آئیے میں آپ کو کتاب دکھاؤں, کمال الدین, کتاب الغیب للشیخ الطوسی, کتاب الغیب للنعمانی. ان کتابوں کو آپ پڑھیے کہ اس میں کتنے احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک, کہ ہر امام نے فرمایا کہ 12ویں امام کی غیبت بہت طولانی ہوگی. ہر ایک نے خبر دیا. جب ایک بات کی اس وقت دیا جب امام حسن عسکری بھی نہیں آئے دنیا میں, جب امام علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین علیہ السلام. دوسرے آگے نا, کتاب کس دور میں چھپی ہے؟ کتاب تو ابھی چھپی ہے, لیکن کتاب لکھنے والے تو پرانے زمانے میں چھپتے کب تھے؟ پرانے زمانے میں کتاب لکھے جاتے تھے, چھپتے نہیں تھے نا. نہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ہیں وہ کوئی ایسی سند بھی ہے کہ جو امام مہدی کے پیدائش سے پہلے کمپلیٹ ہو گئی؟ بہت بھائی, ایک نہیں, متواتر. یہ آپ لوگوں نے شیعہ علماء سے واسطہ نہیں پڑھا, شیعہ کتب کو پڑھا نہیں ہے. بہت زیادہ روایات ہیں اس کے, بہت زیادہ. میں نے کتابوں کا نام لیا, کتاب کمال الدین, کتاب الغیب للنعمانی, کتاب الغیب للشیخ الطوسی. بالخصوص کتاب کمال الدین کو آپ پڑھیے, یا کتاب الغیب بحار الانوار کی کتاب الغیبہ ہے, ان میں الا ماشاء اللہ احادیث ہیں, بہت زیادہ احادیث ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے وہ کتابیں جو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اس موضوع پہ لکھی گئی تھی, اس میں کتابوں کے بہت زیادہ ساری کتابیں ہیں. اچھی بات ہے. تو جس کی خبر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اور ہم متفق ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام آخر الزمان میں ان کا ظہور ہوگا, لیکن آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ ان کا آخر الزمان میں ولادت ہوگی. ہمارے پاس تو ولادت ہوگی کہاں حدیث ایک بھی نہیں آپ لوگوں کے پاس. سب احادیث یہی ہے کہ وہ آخر الزمان میں اس کا, ہاں نہیں ہے آپ کے پاس.
سب کا یہی ہے، آپ لوگوں کے پاس یہی ہے کہ ان کا ظہور ہوگا آخر الزمان میں. آپ کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں وہ آخر الزمان میں، ہم بھی کہتے ہیں آخر الزمان میں آئے گا، لیکن اگر آپ ادعا کرتے ہیں ان کی ولادت نہیں ہے، ان کی ولادت ہوگی، تو وہ ولادت کہ حدیث ہمیں دکھائیں. آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ ان کی ولادت آخر الزمان میں ہوگی. اچھی بات ہے. اب یہ کہنا میرے عزیز کہ امام علیہ السلام کو ہمیں دکھا دو، امام علیہ السلام کو ہمیں دکھا دو. نہیں دکھانا دو، وہ کہتے ہیں جی رابطہ کرا دو ہمارا. ہم رابطہ کرا، ہماری جان چھوٹے، ہم کیوں پاگل ہو رہے ہیں؟ رابطہ کرا دو. ٹھیک ہے، کبھی شیعوں کے پیچھے جا رہے ہیں، کبھی سنیوں کے پیچھے جا رہے ہیں، بابیوں کے جا رہے ہیں، دیوبندیوں ابھی اس کا جواب ابھی میرے پاس حاضر ہے. ہم سمجھ گئے آپ کے سوال کیا، ہم ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. اگر کوئی ملحد آپ سے کہہ دے خدا سے میرا رابطہ کر دو، خدا سے میرا رابطہ کر دو، میں اس خدا سے میرے لیے جواب میں خدا سے خود جواب لینا چاہتا ہوں، وہ میرا جواب کیسے دے گا؟ خدا آپ کے مذہب میں خدا کا کیا ہے؟ خدا کا پیر بھی ہے، سر بھی ہے، وہ چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے نا. وہ تو مطالبہ تو کر سکتا ہے آپ سے کہ آپ اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ اس کا جواب ہم یہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں آیا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے جواب ہے. اس کے بعد اگر تم دعا کرو، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے توسل کرو، استغاثہ کرو، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع کرو، تو اس کا جواب تمہیں ضرور آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے. اب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اگر یہ جواب آپ نہ مانے، آپ کہتے ہیں ہمیں جواب یہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم دوسرا جواب آپ کو دیتے ہیں. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں تھے جی، اور وہ مکے سے مدینہ جا رہے تھے، وہ 3 رات کے لیے مخفی ہو گئے تھے غار ثور میں. 3 رات کے لیے وہاں پہ مخفی تھے، اور پھر وہ مخفی چھپے ہوئے اختفاء کی حالت میں مدینے تک آ گئے تھے. یعنی مدینے تک وہ ایسے علنا نہیں آئے تھے، وہ کیونکہ کفار ان کا پیچھا کر رہے تھے. اگر اس وقت کوئی کہتا کہ مجھے اس نبی سے رابطہ کرنا ہے، مجھے اس نبی سے رابطہ کرنا ہے، تمہارا نبی کہاں ہے، میں اس کے ہاتھ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، تو مسلمان اس کو کیا جواب دیتے؟ آپ مجھے بتاؤ. تو مسلمان اس وقت کیا کہتے؟ ہاں جی نہیں، یعنی کہ اگر رابطہ کرنا چاہتے تو رابطہ کرتا نا. وہ کیسے رابطہ کرتا جب رسول کا پتہ ہی نہیں ہے؟ رسول کہاں؟ رسول تو چھپے ہوئے ہیں نا، غار میں چھپے ہوئے ہیں. وہ بعد میں پتہ چلا غار میں چھپے ہوئے ہیں. اس وقت جب غار میں تھے تو کسی کو نہیں معلوم، بعض کم افراد کو معلوم ہے وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، باقی سب مسلمانوں کو تو نہیں معلوم. اب اگر کوئی کافر آتا کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں یا مجھے سوال ہے، میں صرف انہی سے میں نے پوچھنا ہے، آپ لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے، تو مسلمان صحابہ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ مجھے کیا جواب دیتے ہیں اس کو؟ مجھے بتاؤ. یہی کہتے ہیں کہ تھوڑا انتظار کر لو. تو ہم آپ کو یہی کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں. اگر کوئی کافر اس وقت آتا میرے پاس، میں مکے میں تھا، فرض کر میں مکے میں ہوتا، میں مسلمان تھا وہاں پہ گناہ کار، تیرا نبی کہاں ہے؟ اگر مجھے پتہ بھی ہوتا وہ غار میں نہیں کہتا وہ غار میں، مجھے پتہ بھی تھا نا، میں کیونکہ رسول کی جان بچانا میرے لیے ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں اس کو تو نہیں بتاتا کیونکہ اس پہ اعتبار ہی نہیں ہے. اگر وہ خود بھی نقصان نہ پہنچانا چاہے، کسی دوسرے سے کہہ دے گا، دوسرا لشکر لے کے آئے گا، رسول کو قتل کر دے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر مجھ سے کہتا تجھے کیا چاہیے مجھ سے پوچھ لو، اگر تمہیں مجھے جتنا معلوم ہے میں اس کو بتا دیتا نا، جتنا مجھے اس نے نماز سیکھنا ہے میں بتا دیتا، نماز اس طرح پڑھتے ہیں. اگر اس نے مثلا اللہ کی صفات پوچھنا تھا، جتنا مجھے آتا میں اس کو بتا دیتا، ٹھیک ہے نا. اس سے آگے اگر اس کے پاس سوال ہے، اس کے پاس نہیں ہوتا سوال اس سے آگے، یعنی عام مسلمان اس کو جواب دے دیتے جتنا بھی ہے. اگر اس سے آگے بھی سوال ہے میں اس کو کہتے ہیں بھائی اس سے زیادہ میں نہیں آتی، تم انتظار کرو. ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک بات کی خبر اللہ نے دی ہے کہ میرے حجت آخر الزمان میں وہ غیبت میں ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت میں تھے. اگر وہی حالات مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ اختفاء میں تھے، اگر وہ حالات ان کی حالت اضطراری ہوتی، زیادہ دیر ان کو رکنا پڑتا، تو وہ 1 مہینے بھی چھپ جاتے، 2 مہینے بھی چھپ جاتے، اس سے زیادہ بھی چھپ سکتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جب فرعون والوں سے وہ چھپ گئے، بھاگ گئے، مدائن چلے گئے، وہ کئی سال تک مدائن میں تھے، اب موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ لو کہ موسیٰ کہاں ہے، وہ کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں، وہ مدائن چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسی حالت پیش آ جاتی کہ وہ مثلا مدینہ نہ جا سکتے، وہ مثلا 3 دن سے زیادہ 2 ہفتے غار میں رہتے، 1 مہینہ غار میں رہتے، یا کسی دوسرے گاؤں میں چھپ جاتے،
جان بچانے کے لیے وہ حالات آ سکتے تھے، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ انسان زیادہ عرصے کے لیے چھپ جائے، جس کے دشمن زیادہ ہیں، دشمن اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ چھپ جائے. تو اسی طرح ہمارا جواب یہی ہے کہ جو وہی جواب تو جو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو گے وہی جواب ہم دیں گے. لیکن ابھی تم ایک دیا جا سکتا ہے نا. جی بولو. اس کا ایک جواب ذہن میں آتا ہے نا، مطلب میرے آ رہا ہے، پتہ ہو سکتا ہے جواب غلط ہی ہو آپ کے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا، مخالفین یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا 11 ائمہ کرام ہو یا کوئی بھی دیگر شخص ہو، کوئی نبی ہو، ان کے بارے میں یہ تو کسی کی رائے نہیں نا کہ وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، آئی ہی نہیں. دنیا میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی وہی رائے تھی نا کفار کی کہ ایسا کوئی نبی ہے ہی نہیں، یہ جھوٹا آدمی ہے. نہیں وہ تو یہ تھی نا کہ نبوت کے عنوان سے مارے، لیکن یہ تو نہیں کہتے نا اسلام کا بندہ ہی نہیں ہے. یہ تو نہیں. بہت سارے لوگ تھے جو جانتے نہیں تھے، ان کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ان کے لیے بھی خواب تھا نا. بہت سارے ایسے کفار اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں کہ اسلام کا کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا. یعنی اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں وہ مبعوث ہوئے، 53 سال کی عمر میں وہ بیعت کر گئے، ہجرت کر گئے. اس وقت دنیا کے کس لوگوں کو پتا تھا کہ اس نام کا کوئی آدمی بھی ہے؟ اس وقت دنیا میں اگر یہ تو فرق نہیں پڑتا نا کہ اگر لوگ کسی کے وجود سے غافل ہیں، جاہل ہیں، وہ شخص نہیں ہے. یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، بنی اسرائیل کا آدمی ہے. موسیٰ کی پیدائش آپ کو پتہ ہے مخفیانہ ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں جی. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے ان کا مار دیتا، اس کو صندوق میں لگا کے دریا میں ڈال دیا. اب یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اس نے بنی اسرائیل کو نجات دینا ہے. اب یہ فرعون کے محل میں پل رہا ہے. اب بنی اسرائیل والوں کو نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہے. موسیٰ کی پیدائش ہوئی بھی نہیں یا نہیں ہوئی، ان کو نہیں معلوم. صرف موسیٰ کی بہن کو معلوم ہے، موسیٰ کے والدہ کو معلوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو معلوم، باقی کسی کو نہیں معلوم. لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ آپ کا جواب جو ہے نا، یہ تھوڑا سا اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ موسیٰ اس لیے موسیٰ پیغمبر نہیں ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ ہیں یا نہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے غافل ہیں کہ ان کی پیدائش ہوئی یا نہیں. اس سے فرق پڑتا ہے کہ وہ دنیا میں کہ وہ نبی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے واسطہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا جواب یہی ہے ہمارے پاس کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ ہمیں نہیں معلوم، ایڈریس نہیں معلوم. اگر وہ سرداب میں نہیں رہتا بھائی، کہ یہ آپ کی کتب میں بر دیا ہے نا، انجینئر نے کہا کہ میں کچھ نہیں سمجھتا، لیکن آپ کے کتب میں بری پڑی ہے جھوٹی بات. ابن تیمیہ، وہ بہت ساری کتابوں میں کہ شیعوں کا اعتقاد ہے کہ وہ سرداب میں رہتے ہیں. ہم نہیں کہتے وہ سرداب میں رہتے ہیں. وہ ایک دفعہ معجزہ ہوا تھا، ایک دفعہ کی بات ہے کہ فوج آ گئے تھے، متوکل کی مستعصم کی فوج آ گئی تھی ان کو پکڑنے کے لیے. تو وہ سرداب میں عبادت میں مشغول تھے. وہ سرداب میں ایک حوض تھا. وہ فوجی جو تھے ان کے مستعصم کے، وہ فوج کے وہ سرداب میں جو حوض تھا، جو چھوٹا سا حوض تھا، اس کو عبور نہ کر سکے. جتنا انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس پانی سے عبور کر کے وہ ان کے محراب تک پہنچے، ان کو پکڑ لیں، وہ پکڑ نہ سکے. لیکن ہمارا عقیدہ کبھی نہیں ہے کہ وہ سرداب میں غائب ہو گئے ہیں یا سرداب میں رہتے ہیں. وہ سرداب موجود ہیں، ہم گئے ہیں وہاں پہ، ہم نے نماز پڑھی ہے، لوگ جاتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی شخص چھپا ہوا ہے. وہ سرداب ابھی ہے. سرداب ان کی آبائی کا بات سنیں. لیکن اگر کوئی شخص کہہ دے، اب مثلا آپ کہہ دیں یا انجینئر کہہ دے کہ ہمیں ان کا ایڈریس دے دو، ہم کہتے ہیں ہمارا ایڈریس نہیں معلوم، ہمیں ان کا ایڈریس نہیں معلوم. اسی طرح جس طرح اگر کوئی مسلمان مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے ہیں کہ بتاؤ پتہ کہاں ہے ہمیں، وہ کہاں ہے تمہارا نبی، میں ان سے سوال کرنا ہے، ہم اس کو بتاتے ہیں بھائی کہ ہم پتہ نہیں معلوم. اگر سوال ہے، ہم سوال کے جتنا ہم معلوم ہے ہم جواب دیں گے. اس سے آگے آپ کو چاہیے تو آپ یا انتظار کر لیں یا دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو کوئی جواب آ جائے آپ کو. یا اس طرح مثلا بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپے ہوئے تھے. کوئی پوچھ لے کہ موسیٰ کہاں ہے، ہمیں نہیں معلوم. اگر میں اس زمانے میں ہوتا، مجھے پتہ بھی ہوتا کہ موسیٰ کہاں ہے، میں کہتا موسیٰ نہیں معلوم مجھے موسیٰ کہاں ہے. موسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے، مجھے معلوم بھی ہوتا، میں نہیں کہتا کہ موسیٰ کہاں ہے، میں چھپا دیتا، اس کی جان بچانا ہے میں کہتا میں نہیں جانتا بھائی، مجھے نہیں معلوم، مجھے وہ انتظار کرو جب وہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور بتاؤ. ٹھیک ہے.